عبد المطلب نے عرض کیا مولا اب میں قرعہ ڈالنے لگا ہوں، جو میرا بیٹا تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے نا قرعہ اس کے نام نکالنا۔ جب قرعہ ڈالا تو قرعہ سیدنا عبداللہ کے نام نکلا۔ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی ہمشیروں جو ہمشیرہ سے رونا شروع کر دیا، بہنوں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ بہنوں کو بھی سب سے پیارا یہی بیٹا تھا، عبد المطلب کو بھی سب سے پیارا یہی بیٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی سب سے پیارا یہی تھا عبداللہ۔ اللہ سرکار کے اس سے بھی سیدنا امیر حمزہ کا بڑا مقام ہے، سیدنا عباس کا بڑا مقام ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھے وہ عبداللہ تھے۔ بہنوں نے عرض کی ابا جان ہمارے اس بھائی کو قربان نہ کریں، اس کے بدلے میں اونٹ قربان کر دیں۔ پھر عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، ایک طرف حضرت عبداللہ ایک طرف 10 اونٹ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر آپ نے 20 اونٹ ایک طرف کیے، ایک طرف حضرت عبداللہ، پھر بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، یہاں تک کہ آپ نے ایک طرف 100 اونٹ کیا اور ایک طرف عبداللہ تھے، پھر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ یہ مدارج النبوۃ کی دوسری جلد صفحہ 11 کے اوپر بھی حدیث موجود ہے، اور خصائص الکبریٰ شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ پھر قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا، اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں اپنے بیٹے کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے بیٹے کا فدیہ کے طور پر اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ اور اس لیے نبی کریم بڑے جب خوش ہوتے تھے آپ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک عبداللہ علیہ السلام، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گئے، اور ادھر حضرت عبداللہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے بدلے مینڈا قبول کر لیا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیا، 100 اونٹ قبول کر کے حضرت عبداللہ کو بچا لیا، اور مینڈا قبول کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو سرکار بڑے فخر سے فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور میرے آقا دے باپ دی سجنا اور جگ تو شان اچیری، میرے آقا دے باپ دے صدقے ربا کر دے بخشش میری، آمین ثم آمین۔ میرے آقا دے باپ دے صدقے ربا کر دے بخشش میری، کیونکہ میرے آقا دے باپ دی سجنوں اور جگ تو شان اچیری، میرے آقا دے باپ دا صدقہ ربا کر دیں بخشش میری۔ ایکو ہستی ہے پوری کائنات دے وچ جنہیں فرمایا نا ابن الذبیحین، او دنیا والے میں 2 ذبیحاں دا بیٹا واں، ایک اسماعیل علیہ السلام دا، دوجا عبداللہ علیہ السلام دا۔ اے دوویں او نے جڑے اپنے آپ نو اللہ دے راہ دے وچ قربان کرنوں تیار ہو گئے، ذبح ہون تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور دے نال دوواں نوں بچا لیا۔ اسماعیل علیہ السلام دے بدلے مینڈا قبول کر لیا، تے عبداللہ علیہ السلام دے بدلے 100 اونٹ قبول کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی تکبیر، نعرہ ادارے ختم نبوت، زندہ دلائل النبوت صفحہ 122 کے اوپر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبد المطلب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو ساتھ لے کے، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا،
ملک یمن گئے، وہاں ایک یہودیہ عورت تھی جو کاہنہ تھی اس وقت کی، بڑی مشہور و معروف، اور اس وقت کی وہ عرب پتی تھی، امیر کبیر عورت تھی، حسین و جمیل بھی تھی، امیر و کبیر بھی تھی۔ جب ملک یمن میں اس نے دیکھا نا تو عبداللہ علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ میرے ساتھ مباشرت کرو، 100 اونٹ انعام دوں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عربوں میں غلط کاری عام تھی، اور جتنا کوئی زیادہ بدکار ہوتا تھا اتنی بڑی اس کی عزت کی جاتی تھی، جتنا زیادہ کوئی منہ پھٹ ہوتا تھا اس کے کلام کو کعبہ میں ویزا کیا جاتا تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کے لیے میں موت کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ عبداللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، حرام سے بچنے کے لیے میں موت کو گلے لگا لوں گا لیکن حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، باقی رہا حلال کام وہ تیرے پاس نہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہو گیا، وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ سلام علیہا کشیک منور میں منتقل ہو گیا، تو پھر جب ملک یمن گئے نا تو اس کہنا نے، اس کا نام تھا فاطمہ بنت مرحسمیہ، یہودیہ کہنا جو تھی امیر و کبیر حسینہ جی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت مرحسمیہ۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا عبداللہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں بدکارہ نہیں تھی، میں نے تیری پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، میں چاہتی وہ نور مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا اس کو رکھا۔ یہ شان صرف سرکار کے والد ماجد کے اس دور میں اتنے متقی اور پرہیزگار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عبد المطلب نے ایسے نام عبداللہ نہیں رکھا تھا۔ عبداللہ کا معنی ہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، 3 معنی عبداللہ کے، ڈیووٹی آف اللہ۔ تو اس وقت یہ جملہ فرما کے آپ نے دنیا کو بتلا دیا کہ سرکار کا وہ فرمان کہ لم ازل انقل من اسلاب طاہران علی رحم طاہرات سے، یہ جامع ترمذی کا حدیث ہے، سرکار آتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ میرے آقا دے باپ دی سجنا وہ جگ تو شان اچیری، میرے آقا دے باپ دا صدقہ تربا کر دیں بخشش میری۔ آمین ثم آمین، سارے مل کے کہہ دیو میرے آقا دے باپ دا صدقہ تربا کر دیں بخشش میری۔ آئیے دوسری دلیل، اگر مجھے کوئی کہے تو میں کوئی 12 سے زیادہ آیات مقصہ، کوئی 12 تفاسیر اور 12 سے زیادہ حدیث مقصہ جو ہیں وہ سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین ابوین شریفین کے ایمان کے اوپر بتا سکتے ہیں۔ پہلی آیت مقصہ جو میں پڑھی تھی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ خصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ سرکار نے اس کو انفاسکم بھی پڑھا ہے۔ حضرت علی شیر خدا بھی روایت فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو میں تم سے بہترین نفیس ترین خاندان سے تشریف لایا ہوں، میرا حسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور میرے تمام آباء اجداد طیب و طاہر ہیں، ان میں سے کوئی بھی بدکار نہیں ہے، صحیح نکاح کے سے سب پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا 19واں پارہ پڑھتے ہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 219۔ اللہ تعالیٰ نے کمال جملے بیان فرمائے ہیں اپنے محبوب کی نور کی عظمت کی خاطر۔ مَا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے میرے محبوب، میں تمہیں ساجدین میں گردش کرتا دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما رہا ہوں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی
قیام میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کبھی سجدوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، الذی یراک حین تقوم، یہ 218 نمبر ہے، 219 ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور ساجدین میں تمہارا یہ منتقل ہونا میں دیکھ رہا ہوں، گردش تمہاری دیکھ رہا ہوں۔ اب تفسیر جمل 5ویں جلد ہے، صفحہ 107 ہے، اور رئیس المفسرین، جس سے بڑا مفسر کون ہے دنیا میں، سیدنا عبداللہ ابن عباس علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، یہاں گردش سے مراد میرے محبوب کریم کا انبیاء علیہ السلام کے پاک پشتوں سے نسل در نسل منتقل ہونا ہے، یہاں تک کہ آپ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پشت میں آ گئے۔ اور تفسیر حازن 30 جلد صفحہ 396، یہاں بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں، یہاں ساجدین سے مراد مومنین ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مائی حوا السلام علیہ سے لے کر سیدنا عبداللہ سیدنا آمنہ علیہ السلام تک سرکار کے تمام آباء و اجداد اعلیٰ درجے کے مومن ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مفسر نہیں ہے جن کو سرکار نے فرمایا اللہم تفقہ فی الدین، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اس کو فقہ کا بادشاہ بنا دے، وہ عبداللہ ابن عباس راوی۔ اور تفسیر صحابی پڑھ کے دیکھ لیں، یہی ہے، تفسیر مصری پڑھ کے دیکھیں، یہی جواب ملے گا، پھر تفسیر جلالین پڑھ کے دیکھیں، یہی جواب ملے گا، اور تفسیر ضیاء القرآن پڑھ دیکھیں، یہی جواب ملے گا، تفسیر ابن، کوئی تقریباً 12 سے زیادہ مفسرین اس پر متفق ہیں، یہاں ساجدین سے مراد سرکار کی آباء و اجداد ہے، کیونکہ ساجد وہ ہوتا ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر آقا کریم کا ایک اور فرمان نشان ہے، جامعہ ترمذی کی 2 جلد ہے، صفحہ 666 ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے کا ارادہ فرمایا تو بہترین گروہ میں رکھا، عرب والے نے، جب قبیلوں کی باری آئی تو مجھے دنیا کے اعلیٰ عرفہ قبیلہ قریش میں رکھا، جب خاندانوں کی باری آئی تو دنیا کے 1 نمبر خاندان بنو ہاشم میں رکھا، میں دنیا والوں میں حسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہاں سرکار اپنے آباء و اجداد کے ایمان کی بھی تصدیق فرما رہے ہیں اور اپنا میلاد بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا علامہ زرقانی رحمہ اللہ سے پوچھیے، علامہ زرقانی فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی سرکار کے والدین کریمین کے بارے میں سوال کرے تو جواب دینا وہ جنت میں اعلیٰ مقام میں فائز ہے۔ امام غزالی سے پوچھے، یہ جواب ملے گا، اعلیٰ حضرت امام برکت سے پوچھے، یہ جواب ملے گا۔ آئیے ذرا سیرت سرکار کی ضیاء النبی کی 2 جلد صفحہ 78 ہے، پیر سید کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے والدین کریمین طیبین یہ جنتی ہیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اور دیکھو پھر اللہ نے کتنا نوازا پیر صاحب کو، سرکار کے والدین کریمین کی تعریف کی، پہلے تفسیر لکھی ضیاء القرآن، پھر سرکار کی سیرت پر لکھی ضیاء النبی۔ سرکار اتنے خوش ہوئے کہ پیر صاحب کو ضیاء الامت بنا دیا۔ پیر کرم شاہ صاحب کا جو کیا لقب ہے، ضیاء الامہ، ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی لکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کو ضیاء الامت بنا دیا۔ کیونکہ جو علامہ جلال الدین سیوطی کو کہاں سے یہ مقام ملا ہے، 6 صدی ہجری کی بات ہے، اب تو 900 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں، اس وقت آپ نے 6 کتابیں لکھی ہیں سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر۔ اور پھر محبوب کبریا اتنے خوش ہوئے کہ 75 مرتبہ حالت بیداری میں آپ کو دیدار کرایا۔ یہ وہاں دستی ہیں کائنات کی، نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ جلال الدین اس کہتے ہیں کہ بڑے جلال والے تھے، سرکار کے والدین کریمین ایمان کے بارے میں بات کریں تو اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے، اور سیوطی اس لیے کہتے ہیں کہ سیوط میں پیدا ہوا تھا۔ نام ان کا اصل جو ہے عبد الرحمن ہے، لیکن صاحب نے علامہ جلال الدین سیوطی لکھا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ کا اصل نام بھی عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کہ ہے بلی کے بچوں کے باپ، ہریرہ بلی کو نہیں کہتے، بلی کو ہیرا کہتے ہیں عربی میں، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، بلوکڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی
दुनिया अबू हुरैरा कहती है, जितने मुफस्सिरीन हैं बुखारी से लेकर जरकानी तक सब ने उनको अन अबू हुरैरा था काला काला रसूलुल्लाह। तो ये जो आया मुकस्सा है वतक़ल्लुबु का फ़िस साजिदीन, महबूब मैं तुम्हें पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरा एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की। बड़ा साहब ये बुखारी को बड़ा मानते हैं ना नजदी में, चलो बुखारी की हदीस पढ़ें। पहली जिल्द साहब 503 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मिन खैर कुरूनी बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्नल लज़ी कुन्तु मिनहु। सुभान अल्लाह। सरकार मानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जो बनी आदम का बेहतरीन ग्रोह है ना, उनमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया, यहाँ तक मैं अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला के पास आ गया। आपको गुंजाइश रह जाती है बुखारी के बाद भी। वो इस तो खैर कुरूनी मिन बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्नल लज़ी कुन्तु मिनहु। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दूसरा ये नबूवत का कायदा और कानून है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शान वालिदैन सफ़ा 128 के ऊपर लिखते हैं। उन्होंने वैसे लिखा ना अरबी में अबवे मुस्तफ़ा, लेकिन मैं उसका तर्जुमा शान वालिदैन करीमैन सफ़ा 128 के ऊपर फरमाते हैं कि ये शुरू से नबूवत का कायदा कानून है कि नबी की माँ आला दर्जे की मोमना होती है। नबी करीम की माँ आला दर्जे की मोमना होती है। मेरे आका की वालदा की शान तो वराल वराल है ना। आदम अलैहिस्सलाम से लाकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम तो वैसे ही बगैर माँ बाप के पैदा हुए, आगे शीश अलैहिस्सलाम शुरू हो जाए। शीश अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की माँ आला दर्जे की मोमना है। तो मेरे आका की माँ